السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ چٹاخ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ دلہن بنی علیزے بیڈ پر اوندے منہ گری۔ تم بھی اپنی بہن کی طرح آوارہ ہوگی، مدثر چلایا تو علیزے وہاں سے واش روم کی جانب بھاگنے لگی، پر وہ علیزے کو پکڑ چکا تھا۔ تمہاری بہن سے میں نے محبت کی اور وہ شادی کے دن میری ذات کا تماشا بنا کے بھاگ گئی۔ تمہارے گھر والوں کو کیا لگا؟ تمہاری شادی مجھ سے کر کے وہ سب ٹھیک کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بہت محبت تھی نا تمہاری بہن کو تم سے۔ میں تمہیں اتنے زخم دوں گا کہ اس کی روح تڑپ جائے گی۔ غصے سے چیختے وہ علیزے کو بیڈ روم سے باہر سرونٹ کوارٹر کی جانب لے گیا، جہاں گہرا اندھیرا تھا۔ علیزے خوف سے کانپ رہی تھی۔ مدثر اس کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے کھینچتے ہوئے سرونٹ کوارٹر کے نیم تاریک کمرے میں کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ علیزے کو اپنی سانس بھی بھاری محسوس ہونے لگی تھی۔ مدثر نے دروازہ بند کرتے ہوئے غصے سے کہا، یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے۔ اب جو ہوگا تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ علیزے نے ایک کانپتی آواز میں التجا کی، مدثر یہ سب غلط ہے، میری بہن کی غلطی کی سزا مجھے نہ دیں۔ میں نے تو کبھی آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں۔ مدثر ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ علیزے کے دل میں خوف تھا، لیکن ایک عجیب سا اعتماد بھی تھا۔ اس کو یقین تھا کہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ مدثر کا درد بہت گہرا ہے اور وہ علینا کو کھو دینے کی تکلیف کے بوجھ تلے دب چکا ہے، جس سے وہ آزاد نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے سمجھ پائے، لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ کیا وہ اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ مدثر کے اندر چھپی محبت اور درد کو باہر نکال سکتی؟ وہ خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ مدثر علیزے کی آنکھوں میں چھپی نرمی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی گھٹتی ہوئی سانسوں میں کچھ اور ہی تھا۔ علیزے نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ ہمدردی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مدثر کا دل اس کی اپنی بہن نے ہی توڑا تھا۔ مدثر، اگر تم مجھے اتنی تکلیف دے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا دل سچ میں سنگ دل ہو گیا ہے۔ تمہاری تکلیف تمہیں اس گہری گمراہی میں دھکیل رہی ہے، لیکن تمہارے اندر ابھی بھی انسانیت ہے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے اندر جو غصہ ہے، درد ہے، اسے تم خود نہیں روک پا رہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، علیزے نے دھیرے سے کہا۔ مدثر کی آنکھوں میں اضطراب تھا، اس کا دل ہلکا سا دھڑکا تھا، جیسے کچھ بدلا تھا۔ وہ علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے میں اتنی آرام سے خود کو بدل لوں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں وہ سب بھول جاؤں گا جو میرے ساتھ ہوا؟ بالکل بھی نہیں۔ مدثر، تم میری بہن کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتے ہو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ میرا ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا، اور تم تو واقف ہو ہر بات سے، پھر مجھ پر یہ ظلم کیوں ڈھا رہے ہو؟ وہ علیزے کو سرونٹ کوارٹر کے اندھیرے کمرے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ جب وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اگر تمہاری وہ بہن مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، مجھ پر ظلم کر سکتی ہے، تو میں تمہارے فریب میں بھی نہیں آؤں گا۔ تم یاد رکھنا میری بات، میں تمہاری کسی بھی چال یا دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ تم بھی اس کے جیسے ہی ہو۔ مدثر جیسے غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور علیزے کو دھکیلتے ہوئے اس نے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے نکالو یہاں سے، پلیز میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، رحم کرو مجھ پر۔ اگر تم مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو تو سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر مجھے قبول کیوں کیا تھا؟ مدثر علیزے کو اس اندھیرے کمرے میں بند کر کے واپس مڑ گیا، لیکن علیزے کی درد بھری آواز نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ مدثر علیزے کو کمرے میں بند کر کے واپس مڑ گیا، لیکن اس کی درد بھری آواز جو اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی تھی، بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا،
تاکہ اس کی آوازیں اس کو نہ سنائی دے سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے باہر پہنچا، اس کا دل ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ بے اختیار علیزے کے الفاظ پر سوچنے لگا، جو اس کی آنکھوں میں چھپی ہمدردی اور درد کو چھو کر اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس چھوڑ گئے تھے۔ تمہاری وہ بہن مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، مجھ پر ظلم کر سکتی ہے، تو میں تمہارے فریب میں بھی نہیں آؤں گا۔ تم بھی اس کے جیسی ہی ہو۔ مدثر کے ذہن میں بار بار یہی جملہ گونج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علیزے کا ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کا دل اتنی شدید نفرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہ یہ بات خود کو سمجھا ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ درد جو اس نے الینا کو کھو دینے میں جھیلا تھا، ہر پل اسے ٹوٹ کر روتے ہوئے دکھائی دیتا تھا۔ کمرے کے اندر علیزے کی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے آس پاس اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سردی سرایت کر گئی تھی، جیسے کمرے کا ہر گوشہ اسے سسکنے پر مجبور کر رہا ہو۔ لیکن اس کے دل میں ایک امید کی کرن تھی، جو مدثر کے اندر کہیں گہرائی میں چھپی محبت اور انسانیت کی شکل میں ابھی بھی موجود تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مدثر کو اس کے درد سے نکال پائے گی تو وہ شاید اس کے دل میں اپنے لیے محبت کی جگہ پیدا کر سکے۔ علیزہ نے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر لیا اور گہرے سانس لے کر دل میں ایک عہد کیا۔ وہ مدثر کی تکلیف کو سمجھ کر اس کے ساتھ کھڑی رہے گی، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں، وہ ہر طرح کی قربانی دے لے گی۔ دوسری طرف مدثر اپنے کمرے میں کھڑا تھا اور اس کا دماغ تیز تیز گھوم رہا تھا۔ وہ علیزے کی باتوں کو ایک طرف سے دوسری طرف پلٹ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی شدت اور نفرت اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ کیا وہ علیزے کے درد کو سمجھ سکے گا، یا پھر اس کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں گم ہو جائے گا؟ وہ اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سوالات مدثر کے ذہن میں چکر لگاتے رہے، اور جیسے ہی وہ ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تصویر آتی جس میں الینا اس کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دور کمرے سے علیزے کی آواز پھر سے سنائی دے رہی تھی، اور اس میں اتنی شدت تھی کہ مدثر کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے تھے۔ مدثر، اگر تم مجھے اتنی تکلیف دے رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا دل سچ میں سنگ دل ہو گیا ہے۔ تمہارے اندر انسانیت ابھی بھی ہے۔ علیزے کو ہمیشہ کی طرح آج رات بھی سارا کام اکیلے ہی ختم کرنا تھا، جبکہ الینا اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ علیزے کو گھر کے کسی فرد سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کے لیے تو اتنا ہی بہت تھا کہ اس کو آگے پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس کے بدلے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، اور پھر کچن کے سارے کام کاج کرنا اس کے لیے بہت معمولی سی بات تھی۔ جب تم اپنا کام ختم کر لو تو مجھے کافی بنا دو گی پلیز؟ علیزہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی جب الینا نے کچن میں جھانکتے ہوئے اس سے فرمائش کی۔ میرا تھوڑا سا ہی کام رہ گیا ہے، پھر میں لے کر آتی ہوں، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا تھا، اور الینا اپنے موبائل میں گم الٹے قدموں پلٹ گئی تھی۔ برتن دھوتے ہوئے اس کی نظریں کبھی کچن کی کھڑکی سے باہر کی طرف اٹھتی اور کبھی اپنے کام پر مرکوز ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ آج رات دیر تک کام کرنا ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ سب کچھ معمولی تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس کو آگے پڑھنے کی اجازت تو مل ہی گئی تھی۔ یہ سب الینا کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ الینا کی آواز پھر سے سنائی دی، علیزہ کافی لے آئی؟ وہ موبائل میں گم تھی، اور علیزہ کے قدموں کی آواز سن کر وہ سر اٹھا کر ہنسی۔ ہاں، یہ رہی تمہاری کافی، علیزہ نے چمکدار چہرے کے ساتھ کہا، اور کافی کا کپ الینا کے سامنے رکھ دیا۔ الینا نے کپ پکڑا اور اسے چمچ سے ہلایا۔ تم ہمیشہ اتنی محنت کرتی ہو، لیکن کیا تم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے؟ علیزہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کیا مطلب؟ تم ہمیشہ دوسروں کی مدد میں لگی رہتی ہو، لیکن کیا تمہیں کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ تم بھی تھک جاتی ہو؟ تمہاری زندگی میں کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن تم اپنے کام میں اتنی گم ہو کہ اپنے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتی۔ الینا کی آواز میں نرمی تھی۔ علیزہ نے گہری سانس لی اور کہا، میرے لیے سب سے اہم میری پڑھائی ہے۔
اگر مجھے اس کے لیے تھوڑی سی بھی محنت کرنا پڑے تو میں خوش ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنی خوشی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ علیزے، زندگی صرف کام کرنے کا نام نہیں ہے۔ الینا نے پھر اسے مشورہ دیا۔ علیزے نے مسکرا کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں ابھی اپنے خوابوں کے پیچھے جا رہی ہوں۔ اس نے اپنی نظروں کو جلا دیا جیسے وہ خوابوں میں غرق ہو رہی ہو۔ الینا نے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ شاید اس کی نظر میں علیزے کی محنت کچھ زیادہ تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں توازن پیدا کرے، مگر وہ بھی جانتی تھی کہ علیزے کی زندگی کے خواب بہت بڑے ہیں۔ الینا نے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور پھر کہا، بس تم خوش رہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم جو بھی کرتی ہو صرف اس لیے کرتی ہو تاکہ اماں تم سے ناراض نہ ہوں اور تم اپنے خواب پورے کر سکو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ لینا، تم سب سے اچھی بہن ہو۔ کچھ دیر کے بعد جب علیزے واپس کچن میں کام کرنے جا رہی تھی، اس کا دل تھوڑی دیر کے لیے رک سا گیا تھا۔ الینا کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں اور وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنی محنت اور خوابوں کے درمیان کبھی نہ کبھی ایک توازن آنا تھا۔ شاید وہ لمحہ ابھی نہیں آیا تھا، مگر ایک دن وہ اپنے خوابوں کی حقیقت کو پانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں سکون بھی تلاش کرے گی۔ علیزے اور الینا دونوں بہنیں تھیں، لیکن ستیلی۔ علیزے کی ماں اس کے بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ تب اس کے باپ نے رانیہ سے دوسری شادی کر لی تھی تاکہ وہ علیزے کا خیال رکھ سکتی اور اسے ماں کا پیار بھی دے سکتی۔ شروع میں تو رانیہ نے علیزے کا بہت خیال رکھا تھا، وہ اس سے بہت پیار بھی کرتی تھی، لیکن جب اس کی اپنی بیٹی الینا پیدا ہوئی تو اس کو علیزے سے ایک چڑ سی ہو گئی تھی۔ وہ الینا کے سامنے علیزے کو نظر انداز کرنے لگی، اس پر بلا وجہ کی سختیاں کرنے لگی۔ الینا کی پیدائش کے بعد رانیہ کا رویہ دن بدن علیزے کے ساتھ سخت ہوتا گیا۔ جہاں الینا کو ہر سہولت میسر تھی، وہیں علیزے کو زیادہ تر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑا تھا۔ اس کے باوجود بھی علیزے نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ اس کے دل میں یہ امید تھی کہ شاید ایک دن رانیہ کا دل نرم ہو جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور علیزے کے لیے زندگی مزید مشکل ہوتی گئی۔ الینا اپنی ماں کے لاڈ پیار میں پروان چڑھ رہی تھی اور علیزے کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں کا بھی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ الینا کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، لیکن علیزے کو اپنی ضروریات کے لیے بھی کئی قربانیاں دینی پڑتی تھیں۔ ایک دن علیزے کے کالج کا کچھ کام رہتا تھا جو اسے مکمل کرنا تھا اور اسے دیر رات تک پڑھائی بھی کرنی تھی، لیکن رانیہ نے اسے کہا تھا کہ وہ کچن کی صفائی اور باقی کام مکمل کرے۔ اماں، آج مجھے کچھ زیادہ کام ملا ہے، مجھے وہ ہر حال میں صبح کالج دینا ہے۔ مگر رانیہ نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ تمہیں بس کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے لیزے، الینا کو تو بھی آرام چاہیے اور وہ پڑھائی میں تم سے بہتر ہے، رانیہ نے طنز کیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ اس کو پہلے کچن کا کام ختم کرنا تھا۔ علیزے نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی کتابیں ایک طرف رکھ دیں اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کچھ کہا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ الینا نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ علیزے ہر وقت کام میں مصروف رہتی ہے اور اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر علیزے کو کبھی مکمل طور پر سمجھ نہیں پائی تھی۔ مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے الینا کی سوچ بدل دی تھی اور وہ ہر معاملے میں علیزے کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اس روز الینا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور اسے ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ اس وقت رانیہ کہیں مصروف تھی اور علیزے ہی تھی جس نے الینا کا پورا خیال رکھا تھا۔ وہ رات بھر الینا کے پاس بیٹھی رہی تھی، اس کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ جب الینا نے یہ دیکھا تو اس کا دل علیزے کے لیے نرم ہونے لگا تھا۔ علیزے، تم نے میرا اتنا خیال رکھا، حالانکہ اماں تو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، الینا نے شرمندگی سے کہا تھا۔ علیزے نے مسکرا کر جواب دیا تھا، الینا، تم میری بہن ہو، بہنوں کے درمیان محبت اور خیال رکھنا ضروری ہے، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔
अलीना की हालत बेहतर होने के बाद उसने अपनी माँ को अलीज़े के साथ किए गए रवैये पर सवाल करना शुरू किए थे। अम्मा, अलीज़े हमारी फैमिली का हिस्सा है, आप उसे हमेशा नज़रअंदाज क्यों करती हैं? अलीना ने सख्त लहजे में पूछा था। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं मालूम कि क्या ठीक है। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। रानिया ने अलीना की बात पर उसे झिड़क दिया था। उसको हमेशा अलीज़े पर गुस्सा रहता था क्योंकि वो हर मामले में अलीना से बेहतर थी और रानिया ने कभी उसे दिल से तस्लीम नहीं किया था। रानिया बेशक अलीज़े को अलीना से कमतर समझती थी, लेकिन अलीना और अलीज़े के दरमियान की मोहब्बत को वो कभी ख़त्म नहीं कर पाई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों बहनों में एक दूसरे के लिए चाहत परवान चढ़ने लगी थी, जिसका अंदाज़ा रानिया को पहले ही था, मगर वो कोशिश करती थी कि अलीना को अलीज़े से दूर ही रखें, और ऐसा नहीं हो सका था। दोनों बहनें बेशक सौतेली थीं, लेकिन उनके दिल एक दूसरे की मोहब्बत से भरे हुए थे। तभी अलीना और अलीज़े की मुलाकात मुदस्सिर से हुई थी, जो उन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो जानता था कि अलीना और अलीज़े दोनों बहनें हैं, मगर उसको ये नहीं मालूम था कि वो दोनों सौतेली बहनें हैं। उन दोनों को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो सौतेली हैं, क्योंकि उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। मुदस्सिर को अलीना बेहद पसंद थी, क्योंकि वो एक आज़ाद ख्याल और बेबाक लड़की थी और वो उससे मोहब्बत करने लगा था। तुम में और अलीज़े में बहुत फ़र्क है, आखिर ऐसा क्यों है? तुम इतनी आज़ाद ख्याल और बोल्ड हो, जबकि तुम्हारी बहन बहुत चुप चुप और संजीदा रहती है। काफ़ी अरसा अलीना के साथ दोस्ती के बाद आखिर उसने वो बात पूछ ही ली थी जो उसके दिल में थी। वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि वो संजीदा तबीयत की है। उसने अपनी बहन के खिलाफ कभी कोई बात सुनी ही कब थी, जो वो मुदस्सिर की भी सुन लेती। रानिया बेशक अलीज़े से नफरत करती थी, लेकिन अलीना ही थी जो हर कदम पर उसके साथ थी। मुदस्सिर तो अलीना से मोहब्बत करता था, ये बात अलीना के अलावा सबको मालूम थी, क्योंकि अलीना ने मुदस्सिर को कभी दोस्त से ज़्यादा समझा ही नहीं था, बल्कि उसके ख्वाब तो बहुत ऊंचे थे। वो तो दानियाल को पसंद करती थी, जो उनकी यूनिवर्सिटी का ही सबसे अमीर लड़का था और हर रोज़ एक बड़ी गाड़ी में आता था। अलीना उसकी दौलत पर मरती थी, लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था। सबको ही ऐसा लगता था कि अलीना भी मुदस्सिर से प्यार करती थी, क्योंकि वो दोनों बहुत करीब थे। मुदस्सिर ने कभी भी अलीना से नहीं पूछा था कि वो उससे मोहब्बत करती है या नहीं, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे अलीना भी उसको चाहती थी। क्या आपको किसने कहा कि मैं मुदस्सिर से मोहब्बत करती हूँ और उससे शादी भी कर लूँगी? ये रिश्ता तय करने से पहले कम से कम आपने मुझसे पूछ तो लिया होता। जब अलीना को ये मालूम हुआ कि उसका रिश्ता मुदस्सिर के साथ तय हो चुका है और कुछ ही दिन में उसकी शादी होने वाली है, तब वो गुस्से से फट पड़ी थी, क्योंकि वो तो दानियाल को पसंद करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन रानिया को यह बात सुनकर बेहद गुस्सा आया था। वो तो हमेशा से ही यही सुनती आई थी कि अलीज़े हर मामले में बहुत तेज थी, क्योंकि वो बहुत समझदार लड़की थी। अब अलीना का इनकार सुनकर वो सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए अपने तौर पर रानिया ने अलीना को समझाने की बहुत कोशिश की। वो अच्छा लड़का है, मोहब्बत भी करता है तुमसे, फिर आखिर तुम्हें क्या एतराज़ है? अलीना का इनकार सुनकर वो चकरा गई थी। वो लोगों की तन से भरी बातों को सच साबित नहीं करना चाहती थी। अलीना के इनकार से रानिया को सख्त सदमा हुआ था। वो अपनी अना के बायस इस शादी को टूटने नहीं देना चाहती थी। अलीना को समझाने के लिए उसने सख्ती और जज्बाती दबाव दोनों का सहारा लिया था, लेकिन अलीना ने दानियाल के लिए अपनी पसंद को किसी पर जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अगर उसने दानियाल का जिक्र किया तो बात और बिगड़ जाएगी। अलीना ने इस मुश्किल वक्त में भी अलीज़े से ही बात की थी। अलीज़े, मुझे दानियाल पसंद है, लेकिन अम्मा मेरी बात नहीं सुन रही। मुदस्सिर बहुत अच्छा लड़का है,
لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ الینا نے اپنے دل کی بات علیزے کے سامنے رکھی تھی۔ علیزے نے اسے غور سے سنا اور کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا، الینا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ وقت کتنا مشکل ہے، لیکن تمہیں اپنی بات صاف صاف اماں کو بتانا ہوگی۔ اگر تمہارے دل میں مدثر کے لیے جگہ نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی کے لیے بھی خوشی کا باعث نہیں ہوگا۔ اماں کو میں کیسے سمجھاؤں؟ وہ تو میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی، کچھ بھی ہو جائے میں مدثر سے شادی نہیں کروں گی۔ الینا کے لہجے کا عزم دیکھ کر علیزے بھی گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ الینا اپنی بات منوانے کی عادی تھی، مگر اب تو شادی میں 2 ہی دن رہ گئے تھے۔ آخر وہ کیا کرنے والی تھی؟ الینا کو کیا ہوا ہے؟ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے؟ پہلے تو اس نے بہت وویلا مچایا تھا کہ اس کو مدثر کے ساتھ شادی نہیں کرنی، لیکن اب وہ اچانک سے خاموش ہو گئی ہے۔ رانیہ کو الینا کی خاموشی کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ تبھی وہ علیزے سے الینا کی خاموشی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ نہیں نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، مجھ سے تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو مدثر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ علیزے نے ڈرتے ڈرتے رانیہ کی بات کا جواب دیا تھا، جبکہ اندر سے وہ بھی بے انتہا خوفزدہ تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر الینا کیا کرنے والی تھی۔ شادی کا دن آ پہنچا تھا، سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر علیزے کی چھٹی حس اس کو احساس دلا رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، جیسے کچھ برا ہونے والا تھا، کچھ بہت برا۔ علیزے کی چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ الینا اچانک گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ شادی کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، مہمان آ چکے تھے اور مدثر دلہن کے انتظار میں تھا، لیکن الینا کی غیر موجودگی نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ الینا کی خاموشی اسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، اسی لیے تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جب سب تیاریاں اپنے عروج پر ہوں گی تو کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں جائے گا، اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اچانک غائب ہو گئی تھی۔ گھر میں افراتفری مچ گئی تھی۔ رانیہ کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا اور مدثر کے خاندان کے سامنے وہ بے حد شرمندہ تھی۔ یہ سب تمہاری بہن کی وجہ سے ہوا ہے علیزے۔ اگر وہ تمہاری طرح سمجھدار ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ رانیہ نے غصے میں علیزے کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ علیزے کے دل میں ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ اپنی بہن کے لیے فکر مند تھی، لیکن مدثر کے غصے اور رانیہ کی نفرت کے بیچ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ جب مدثر کو اس بات کے بارے میں علم ہوا تو اس کی انا کو گہری ٹھیس پہنچی۔ وہ سب کی نظروں کا سامنا کر رہا تھا اور اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اچانک رانیہ نے فیصلہ کیا، مدثر، علیزے الینا سے کہیں بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو تمہاری شادی علیزے سے ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر علیزے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اماں، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ الینا کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ اس نے احتجاج کیا، لیکن رانیہ نے اسے خاموش کروا دیا۔ علیزے نے رانیہ کی بات مان کر شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے آگ کا دریا پار کرنا ہوگا۔ مدثر کے دل میں نفرت کی آگ دہک رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس شادی کے بعد اسے اپنی زندگی میں بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رانیہ کی نظریں علیزے پر جم گئی تھیں، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ علیزے جو ہمیشہ سے ہی الینا کے لیے کھڑی رہی تھی، اس صورتحال میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ الینا کا غائب ہونا مدثر کے غصے کو اور بھڑکا چکا تھا۔ رانیہ نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک اچانک فیصلہ کیا تھا۔ کسی صورت بھی الینا کی وجہ سے اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تبھی تو اس نے جلد بازی میں علیزے کے متعلق فیصلہ کیا تھا۔ ہماری دوسری بیٹی علیزے ہے اور وہ الینا سے زیادہ ذمہ دار اور سمجھدار ہے۔ اگر الینا یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی تو ہم علیزے کو دلہن بنا دیں گے۔ یہ سن کر علیزے کے قدم لرز گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی بدل دے گا۔
لیکن رانیہ کے دباؤ اور گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ تو ہمیشہ سے ایک اچھی لڑکی تھی اور اب اس کو ثابت کرنا تھا کہ وہ اچھی بیٹی بھی ہے۔ وہ خاموشی سے مان گئی تھی اور مدثر کی دلہن بن گئی تھی۔ علیزہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی مدثر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آیا تو اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے علیزہ کو دیکھ کر کہا، یاد رکھو، یہ شادی میں نے صرف اور صرف تمہاری بہن کی سزا دینے کے لیے کی ہے اور تمہیں ہر روز اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ شادی تو ہو گئی تھی، لیکن مدثر کا دل ابھی تک علینا کے انکار اور دھوکے سے زخمی تھا۔ وہ علیزہ کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور اسی غصے میں وہ علیزہ کو سرونٹ کوارٹر میں بند کرنے جیسا قدم اٹھا چکا تھا۔ علیزہ کو اپنی بہن سے پیار تھا، اس لیے مدثر کے سامنے اس نے علینا کی محبت کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ علینا نے جو غلطی کی تھی وہ اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہی مدثر کی زندگی میں آئی تھی اور مدثر کا ہر ظلم بھی سہنے کے لیے تیار تھی۔ دوسری طرف مدثر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے برداشت سے باہر تھی کہ شادی والے دن ہی اس کی منگیتر اس کو ٹھکرا کر بھاگ گئی تھی اور اس کو لگتا تھا کہ ان سب میں علیزہ بھی برابر کی قصوروار تھی۔ اگر وہ علینا کے بارے میں جانتی تھی تو اس کو پہلے ہی مدثر کو بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کی خاموشی نے مدثر کو مزید بھڑکا دیا تھا، اس لیے اب وہ علینا کی بے وفائی کا بدلہ علیزہ سے لینے والا تھا۔ تبھی تو اس نے علیزہ کو سرونٹ کوارٹر کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا، کیونکہ علیزہ کے ساتھ شادی کے بعد وہ علیزہ اور علینا کی ساری سچائی جان چکا تھا کہ علیزہ علینا کی ستیلی بہن تھی۔ تبھی تو رانیہ نے اتنی آسانی سے اس کو مدثر کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ سب کے سامنے اپنی عزت کو نیلام نہیں کرنا چاہتی تھی، اور علیزہ سے بہتر بھلا اور کون ہو سکتا تھا جو رانیہ کو بے عزت ہونے سے بچا سکتا تھا۔ ایک تو مجھے علینا کی سچائی سے بھی بے خبر رکھا اور دوسری طرف میری شادی بھی اس لڑکی سے کر دی جس کی حقیقت ہی مجھے شادی والے دن معلوم ہوئی ہے کہ جس کو میں علینا کی بہن سمجھتا رہا وہ اصل میں اس کی بہن تھی ہی نہیں۔ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ، اس دھوکے کی سزا تمہارا سارا خاندان بھگتے گا۔ علینا سرمد۔ مدثر کمرے میں ٹہلتا ہوا غصے سے چلا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ علیزہ کو جان سے مار ڈالتا، مگر اس طرح تو اس کا انتقام کبھی پورا نہ ہو پاتا۔ تبھی اس نے علیزہ کو سرونٹ کوارٹر میں بند کر کے پل پل تڑپانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ علیزہ کی خاموشی پر حیران بھی تھا جس نے ابھی تک اپنی صفائی پیش نہیں کی تھی۔ مدثر جو ابھی تک علینا کے دھوکے اور شادی کے اچانک بدلاؤ سے سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا، اب وہ علیزہ کو اپنے غصے کا نشانہ بنانے لگا تھا۔ یہ سب تمہاری بہن کی سازش تھی اور تم اس کا حصہ ہو۔ وہ بار بار علیزہ پر چیختا چلاتا تھا۔ علیزہ ہر بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، مدثر، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب اچانک ہوا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا۔ لیکن مدثر تو اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک گہرائی تھی، لیکن وہ مدثر کے غصے کا جواب دینے کے بجائے صرف اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مدثر کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کا غصہ بے قابو ہو چکا تھا، لیکن علیزہ نے کبھی بھی اپنی بہن کی محبت میں کمی محسوس نہیں کی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مدثر کے سامنے علینا کا دفاع کرتی تو اس کا غصہ مزید بڑھ جاتا تھا۔ مدثر، میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن تمہیں میری خاموشی کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تمہاری اذیت کو سہ کر خوش ہوں۔ علیزہ نے دھیرے سے کہا تھا۔ اس کے دل میں بھی ایک دکھ تھا، لیکن وہ مدثر سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ مدثر کا چہرہ سرخ تھا، وہ ابھی تک پوری طرح اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ تم دونوں نے مجھے بے وقوف بنایا اور اب تمہاری اس خاموشی سے لگتا ہے کہ تم مجھے سزا دینے کے لیے تیار ہو، اس نے کہا، اور اس کے لفظوں میں غصہ اور نفرت کی گونج تھی۔ علیزہ نے سر جھکایا۔ مدثر،
میں تم سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا. میں جانتی ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن تمہارا غصہ صرف مجھے نہیں، پورے خاندان کو نقصان پہنچائے گا. اس نے مدثر کے غصے کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ وقت بہت مشکل ہے. مدثر نے ایک گہری سانس لی اور علیزے کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا. وہ علیزے کی آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا، جیسے وہ اس کے معافی کے حق میں کچھ بولنے والی ہو، لیکن علیزے نے صرف سکون سے اسے دیکھا، جیسے وہ سمجھانا چاہتی ہو کہ وہ کب تک اس کا غصہ برداشت کرے گی. تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گا علیزے، تم نے میری زندگی کو تباہ کر دیا ہے، مدثر نے پھر چیخ کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا. لیکن علیزے کے دل میں ایک گہرا غم تھا. علیزے نے اندر ہی اندر عہد کیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اپنے خاندان کی عزت اور محبت کو قربان نہیں ہونے دے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. مدثر اور علیزے کی شادی کو ایسے ہی چند مہینے گزر گئے تھے. مدثر کے انتقام کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی اور علیزے اس کا ہر ستم خاموشی سے برداشت کر رہی تھی. مدثر کے سارے ظلم وہ صرف اور صرف علینا کی خاطر ہی برداشت کر رہی تھی، کیونکہ علینا ہی تھی جس نے بچپن سے لے کر اب تک اس کے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا تھا اور رانیہ کے خلاف کھڑی ہوتی تھی. تبھی قسمت نے ایک نیا موڑ لیا تھا. ایک دن مدثر کو علینا نظر آئی تھی. وہ بے دہانی میں گھر کی طرف جا رہا تھا جب وہ اس کو نظر آئی تھی. علینا اس سے کافی فاصلے پر تھی. اس سے پہلے کہ مدثر علینا تک پہنچ پاتا، وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی. علینا کو دیکھ کر مدثر کا دل ایک بار پھر سے تڑپا تھا اور اس کی محبت جاگی تھی، مگر علیزے کا خیال آتے ہی وہ غصے سے پاگل ہوتا سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا تھا. تم جانتی تھی سب، تمہیں معلوم تھا کہ علینا کہاں ہے. تمہارے چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ تم ساری حقیقت جانتی تھی. اس کے باوجود بھی تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا. مدثر نے علیزے کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا. آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ میں علینا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی. مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اماں اس کا رشتہ وہاں طے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی جہاں پر وہ کہہ رہی تھی. میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، مگر میرے علم میں یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے شادی کے دن ہی گھر سے بھاگ جائے گی. اگر اس نے تمہیں اپنے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے بھاگنے کے ارادے سے بے خبر تھے؟ میں ہرگز تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں کروں گا، بلکہ اب میں ساری حقیقت خود ہی علینا سے معلوم کر کے رہوں گا. کیا؟ کہاں ہے وہ؟ کیا وہ گھر واپس آ گئی؟ علیزے کے چہرے پر مدثر کی بات سن کر بے یقینی آ گئی تھی. اس کو لگا تھا شاید علینا گھر واپس آ گئی. تبھی مدثر اتنا غصے میں تھا. واپس تو اس کو آنا ہی ہوگا، اور تم دیکھنا میں اس کو واپس لا کر رہوں گا. اس کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر علیزے بھی پریشان ہو گئی، جیسے وہ علینا کا بے پاک رویہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی. ویسے ہی آج اس کو مدثر کی باتوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا تھا. اگلے دن مدثر اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں سے اس نے علینا کو پچھلے روز دیکھا تھا. اس کو یقین تھا کہ علینا آج بھی ضرور آئے گی، مگر سارا دن انتظار کرنے کے بعد بھی وہ علینا سے نہیں مل پایا تھا. اب تو مدثر نے معمول ہی بنا لیا تھا. وہ ہر دوسرے دن جا کر علینا کی راہ تکتا رہتا. اس کو یقین تھا کہ اس کا سامنا علینا سے ضرور ہوگا. مدثر کا انتظار آخر کار ختم ہو ہی گیا تھا. جب 3 دن کے بعد اس کو علینا نظر آئی تھی، وہ مردہ قدموں سے چلتی ہوئی ایک بڑی سی عمارت سے نکل رہی تھی. تبھی مدثر نے اس کا راستہ روک لیا تھا. میں تمہیں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں، مگر تم میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے. پلیز مدثر. علینا، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا. پہلے ہی تمہاری دوری نے مجھے اس قدر پاگل بنا دیا ہے کہ میں علیزے پر اپنا غصہ نکالتا رہتا ہوں. میں تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. کیا کہا تم نے علیزے؟
کیا وہ تمہارے ساتھ ہے؟ تب مدثر نے الینا کو وہ ساری بات بتا دی، اس کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد کس طرح سے رانیہ نے علیزے کو مدثر کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، اور مدثر اس کو ابھی تک قبول نہیں کر پایا تھا، بلکہ اس کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر رکھا تھا اور ہر روز اس پر الینا کا غصہ نکالتا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میرے کیے کی سزا بھلا علیزے کو کیسے دے سکتے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ اس سارے معاملے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس بیچاری نے تو ہمیشہ ہم سب کی عزت کی خاطر خود کو قربان کیا ہے، اور اس بار تو اس نے جو قربانی دی ہے وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی مجھ سے چھپا کر رکھا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ تم اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے، وہ تو تمہارے پیار کی حقدار ہے۔ بے شک وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، مگر میرے گھر سے بھاگنے کے بارے میں اس کو کوئی خبر نہیں تھی، اس لیے تم اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ مدثر کا دل ایک دم سے بدلا تھا، اس کو علیزے کا رونا یاد آیا تھا، اس کو ہر وہ لمحہ یاد آیا تھا کہ اس نے کس کس طرح علیزے کو اذیت دی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اس کی ہر مار خاموشی سے سہتی آئی تھی۔ میں نے تو دانیال سے محبت کی تھی اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئی تھی، مگر مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں غلط انسان سے محبت کر بیٹھی تھی، کیونکہ اس نے مجھے استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا تھا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے گھر کی عزت کو برباد کرنے کے بعد اپنوں کا سامنا کر پاتی۔ اس لیے میں نے ہر ایک سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا، اور اب میں صرف اپنے لیے جی رہی ہوں تاکہ میرے کیے کی سزا میرے گھر والوں کو بھگتنی نہ پڑے۔ مگر تم نے علیزے کے ساتھ جو کچھ کیا، تمہیں اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ تو بے قصور ہے، بچپن سے ہر دکھ برداشت کرتی آئی ہے، اب جب اس کی زندگی میں سکون آنا تھا تب تم نے ہی اس کی مشکلات میں اضافہ کر دی۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تمہیں علیزے کو سنبھالنا ہوگا، مگر میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ تمہاری محبت کی اصل حقدار تو علیزے ہے۔ مدثر مردہ قدموں سے واپس لوٹ آیا تھا۔ مدثر کا دل اب بھی ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ ہر لمحہ اپنی ناراضگی اور غصے کے ساتھ جی رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علیزے سے بات کرنا ضروری ہے، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا دل سکون پائے، مگر علیزے کے ساتھ بات کیے بغیر اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک دن مدثر نے فیصلہ کیا کہ وہ علیزے سے بات کرے گا اور اپنے کیے کی معافی مانگے گا۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک کتاب میں گم نظر آ رہی تھی۔ مدثر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور علیزے نے چونک کر سر اٹھایا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے علیزے۔ مدثر کی آواز میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ کیا بات ہے؟ علیزے نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ معافی کے لائق تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مدثر کے منہ سے معافی کا سن کر علیزے ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ علیزے نے گہری سانس لی اور پھر کہا، میں جانتی ہوں مدثر، الینا نے تمہیں تکلیف دی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی تمہارا دل دکھانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تم اور الینا دونوں ہی میری زندگی کا حصہ ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ آئے۔ مدثر اس کی باتوں پر کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، میں نہیں جانتا علیزے، میری دنیا میں الینا کی جگہ بہت اہم تھی، لیکن اب وہ ویسی نہیں ہے جیسے پہلی تھی۔ علیزے نے اس کی طرف پیار سے دیکھا اور کہا، میں سمجھ سکتی ہوں مدثر، تمہارا غصہ بجا ہے، لیکن تمہیں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ تمہارے لیے میرے دل میں جگہ ہمیشہ رہے گی، چاہے تم اسے سمجھو یا نہیں۔ مدثر نے ایک لمحے کے لیے علیزے کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اس کی نظر نیچے جھک گئی، جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن وہ خاموش رہا۔ علیزے نے مدثر کا ہاتھ پکڑا اور نرم آواز میں کہا، ہم دونوں میں جو ہو چکا ہے وہ صرف وقت کی بات ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہو تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدثر نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور کہا، شاید تم صحیح ہو، لیکن مجھے ابھی وقت چاہیے۔ علیزے نے سر ہلا دیا جیسے وہ سمجھ رہی ہو، اور پھر کہا، وقت لو،
اور تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ مدثر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے واپس پلٹ کر علیزے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور مایوسی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ کرنا اس کا حق ہے۔ اب اس کو دونوں بہنوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا تھا۔ مدثر دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دل میں ایک بے چینی اور ذہن میں بے شمار سوالات کے ساتھ چلا گیا تھا۔ علیزے کی باتیں اسے چوٹ پہنچا رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ایک دن علیزے کے سامنے آ کر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے گا، لیکن اس کے لیے اسے اپنے دل کی حالت کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ دن گزرنے کے ساتھ مدثر کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو چکا تھا۔ علیزے کا خیال کبھی اس کے دماغ سے نہیں نکلتا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کے ساتھ اب بھی لڑ رہا تھا۔ ایک دن مدثر کو محسوس ہوا کہ اس کے دل میں علینا کے لیے جو محبت تھی وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے، اور اس کی جگہ علیزے نے لے لی تھی۔ وہ علیزے سے محبت کرنے لگا تھا اور اس سب پر شرمندہ تھا جو کچھ اس نے علیزے کے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ علیزے سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور اپنی ساری زندگی اس کے نام کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے سامنے جانے سے کترا رہا تھا۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مدثر نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ علیزے سے بات کرے گا، لیکن اس بار وہ صرف اپنے دل کی بات کرے گا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اگر وہ علینا کو اپنا بھی لیتا تو کبھی بھی اس کے دل کو مکمل سکون نہیں آ سکتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ اگر وہ علیزے ایک دوسرے کو اپنے دکھوں کا حصہ بنائیں گے تو شاید اس کے بعد کچھ بہتر ہو جائے۔ جب مدثر علیزے کے سامنے آیا تو وہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور سادہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ تھوڑا غمگین تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی محبت اور اعتماد تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ مدثر، تو پھر کیا فیصلہ کیا؟ علیزے نے مدثر کو اندر آتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے علیزے، مدثر نے نرم آواز میں کہا۔ علیزے نے ایک لمحے کے لیے مدثر کو دیکھا اور پھر کہا، تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ مدثر نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہاری خاموشی کو بہت ذاتی طور پر لیا تھا علیزے۔ تمہاری خاموشی نے مجھے احساس دلایا کہ شاید تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے اور یہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ علیزے نے اس کی بات سن کر سر ہلایا اور کہا، میں جانتی ہوں کہ میری خاموشی نے تمہیں تکلیف دی تھی، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا کہ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ مدثر نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ علیزے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مدثر، اگر ہم دونوں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے دکھوں کو قبول کرنا ہوگا، اور صرف اسی صورت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ مدثر نے بھی علینا کو دل سے نکال کر وہاں علیزے کی جگہ بنا لی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔